کیف نعرب ایزن، یعنی ایزن کی ترکیب ہم کیسے کریں۔ جب ہم عربی عبارت پڑھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر ہمیں لفظ ایزن دیکھنے کو ملتا ہے، جیسے حدیث پاک میں مختلف مقامات پر ہے وقال ایزن۔ ایک دوسری مثال دیکھتے ہیں حدیث پاک کے علاوہ، ذهب زید الى المدرسة والى الفندق ایزن۔ اب یہ جو ایزن ہے یا یہ ایزن جو ہے یا اور مختلف مقامات پر عربی عبارتوں میں جو ایزن آتا ہے اس کی ترکیب کیسے ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ایزن یہ آوا یعیزو کا مصدر ہے۔ یہ آوا یعیزو کبھی رجع کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے آوا زید الی بیتہ، رجع الی بیتہ، یعنی زید اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ تو یہاں آوا بمعنی رجع ہے، اور جب آوا بمعنی رجع ہوگا تو وہاں آوا تامہ ہوگا، اور کبھی آوا سارا کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے آوا الثلج ماء، اے سارا ماء، ٹھیک، یعنی برف پانی ہو گیا۔ تو یہاں آوا جو ہے بمعنی سارا ہے، اور جب آوا سارا کے معنی میں ہوگا تو وہاں وہ ناقصہ ہوگا۔ اب ترکیب دیکھتے ہیں۔ یہ ایزن اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہوتا ہے، وہ ہے آوا۔ ایزن سے پہلے آوا فعل مقدر ہوتا ہے، اور اسی آوا فعل کا یہ مفعول مطلق ہوتا ہے۔ ایزن اس سے پہلے آوا فعل مقدر ہوتا ہے، اور اسی آوا فعل کا مفعول مطلق واقع ہوتا ہے ایزن۔ تو یہ رہی آج کی بات کہ ایزن جو ہے وہ آوا یعیدو کا مصدر ہے۔ آوا کبھی رجع کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی سارا کے معنی میں ہوتا ہے۔ آوا جب رجع کے معنی میں ہوگا تو تامہ ہوگا، اور جب سارا کے معنی میں ہوگا تو ناقصہ ہوگا۔ رہی اس کی ترکیب، تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایزن سے پہلے آوا فعل مقدر ہوتا ہے، اور اسی آوا فعل کا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔